بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس سلسلے میں اور جو یہ پچھلے کئی ہفتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے جاری ہے، اس سلسلے کی جو آج کی کڑی ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند سوالات ہیں اور ان کے جوابات شیخ صالح فوزان بن عبداللہ الفوزان کے الفاظ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے، اور یہ سوالات بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوالات اور ان کے جوابات مختصر ہیں، بہت لمبے نہیں ہیں، اور بالضبط جو سوالات آج ہمارے سامنے ہیں ان سوالات میں بنیادی طور پر علم، طلب علم، دعوت کون دے، اس طرح کے ہی سوالات ہیں۔ دعوت کے کام کرنے والے، دعوتی ایکٹیویٹیز کرنے والے، دعوتی جماعتیں بہت ساری ہیں، جہاں دیکھو وہیں فلاں کام کر رہے ہیں، جہاں دیکھو وہیں فلاں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کتنا ہے، اس کا رزلٹ آؤٹ پٹ کتنا ہے، اس بارے میں تو اس طرح کے کئی ایک سوالات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوالات کیا ہیں اور ان کا جواب کیا ہے۔ پہلا سوال جو آج کا ہے وہ سوال نمبر 15 ہے۔ اس سوال میں آپ دیکھیں، اور یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کا صفحہ نمبر 136 ہے۔ سوال نمبر 15 میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان سے پوچھا گیا، بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ دعوت اللہ کا کام مطلق طور پر صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ چلیں آج یہ سوال وہی ہے جس کا اکثر و بیشتر تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا علماء ہی کام کر سکتے ہیں؟ دعوت کا کام کیا علماء ہی کریں گے؟ علماء ہی کی اجارہ داری ہے، علماء ہی کی مونوپولی ہے؟ اس طرح کے الفاظ بھی بدقسمتی سے آج امت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ علم کا کام علماء نہیں کریں گے، دعوت کا کام علماء نہیں کریں گے، تو آخر کون کرے گا؟ علماء ہی دائی ہیں، جن کے پاس علم دین ہے وہی اس کا دائی ہے، اور یہی معاملہ ہر علم کا ہے، ہر سبجیکٹ کا ہے۔ جس کو بھی جس سبجیکٹ کا علم ہے وہی اس سبجیکٹ کو جاننے والا ہے، وہی اس کو پھیلانے والا ہے، وہی اس کو عام کرنے والا ہے، وہی اس کی باریکیوں کو جانتا ہے، وہی اس کے اسرار کو، رموز کو جانتا ہے، وہی اس کے بارے میں جو ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں اسے کلیئر کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ہر علم کا، ہر سبجیکٹ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علم دین کے سلسلے میں کہ علم دین کون پھیلائے؟ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ علم دین علم والے پھیلائیں، تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ علم دین صرف علماء ہی کیوں پھیلائیں گے؟ کیا یہ علماء کی اجارہ داری؟ آپ سوچئے کہ اس طرح کے الفاظ کہ کیا مطلب، کیا علماء کی اس پر اجارہ ہے؟ علماء ہی اس کے مالک ہیں، علماء ہی کی یہ ملکیت ہے کہ علماء ہی اس کو پھیلائیں گے؟ یہ سوال، اس طرح کی باتیں آج کہی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے شیخ صالح فوزان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا، اور سوال یہ کیا گیا، بعض لوگوں کو یہ وہم ہے کہ دعوت اللہ کا کام مطلق طور پر، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے، صرف کون کرے گا؟ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو جو کچھ علم ہے اس کے مطابق ان پر دعوت اللہ کا کام انجام دینا لازم نہیں۔ اس سلسلے میں جناب کیا توجیہ فرمائیں گے؟ سوال واضح ہو گیا نا؟ سوال کرنے والے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ وہم ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، یہ شبہ ہے، کنفیوژن ہے کہ دعوت کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہے ان کے اوپر دعوت کا کام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں شیخ صالح فوزان آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ جواب کہتے ہیں، یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہم نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم کا کام، دعوت کا کام علماء ہی کریں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دعوت کا کام علماء ہی کریں گے۔ اس لیے اگر کسی کو وہم ہو تو وہم بھی دور کر لے، یقین کر لے کہ دعوت کا کام کون کرے گا؟ علماء ہی کریں گے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے، یہ علماء جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مدارس میں، جامعات میں 8 سال 10 سال
باقاعدہ جو سسٹم چل رہا ہے سالانہ رزلٹ اور امتحان اور رزلٹ اس کے بعد سرٹیفکیٹ ڈگری، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مدرسے میں سرٹیفکیٹ لے کے نہیں آئیں گے تب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ نہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو مدرسے سے سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے گا وہی دعوت کا کام کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سورس ہے، سب سے بڑا سورس، سب سے بڑا سرچشمہ، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا مرکز، وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدارس ہیں، جامعات ہیں، جو اصل سورس ہے جہاں سے دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اگر کوئی الحمدللہ علماء کرام سے، مشائخ سے، ہے نا، جو ایکسپرٹس ہیں ان سے علم حاصل کرے، عربی زبان کے جاننے والے سے گہرا عربی زبان کا علم حاصل کرے، حدیث کے ماہر سے حدیث کا علم حاصل کرے، ہے نا، فقہ کے ماہر سے فقہ کا علم حاصل کرے، ایسی عقیدے کے ماہر سے عقیدے کا علم حاصل کرے، اصول فقہ کا اصول فقہ والے سے، اصول حدیث کا اصول حدیث والے سے، ایسے ہی جرح و تعدیل ہے، تخریج ہے نا، قواعد ہیں، اصول ہے، ضابطے ہیں۔ تو الحمدللہ ان علوم کے جو جاننے والے علماء ہیں، ان علماء سے اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے، کسی مسجد میں بیٹھ کر کے حاصل کرتا ہے، اس کے گھر پہ بیٹھ کر کے حاصل کرتا ہے نا، یا وہ اس کی حاضری سے اس کو بلا کر کے یا اس کے پاس اپنے پاس آنے کی وجہ سے کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، تب رہا کہ بہرحال وہ علم اسے حاصل ہونا چاہیے۔ وہ عربی زبان جانے، قواعد جانے، حدیث جانے، قرآن جانے، شریعت جانے، ہے نا، فقہ جانے، عقیدہ جانے، منہج جانے، ساری ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ وہ مدارس میں نہ پڑھے کوئی بات نہیں ہے، لیکن علم والوں کے ساتھ، علم والوں سے علم حاصل کرے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی ایک طریقہ نکال رکھا ہے کہ وہ اگر 2-4 مہینے اگر کسی کا درس اٹینڈ کر لیتے ہیں، کسی درس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ان سے کوئی پیپر لکھوا لیتے ہیں کہ ہاں ہمارے یہاں درس میں بیٹھتا تھا، فلاں فلاں کتاب پڑھا ہے، اور وہ لکھ دے اگر ایک لفظ کہ ہاں یہ دعوت کا کام کر سکتا ہے، تو سوچتے ہیں یہ ہمارے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے بھائیوں، کاغذات سے، سرٹیفکیٹ سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ اصل علم جو ہے نا کتاب و سنت کا، چونکہ مدارس اور جامعات یہ سب سے بڑا سورس ہے علم دین حاصل کرنے کے۔ ہمارے پاس ہندوستان میں، مملکت سعودی عرب وغیرہ کے اندر یا خلیج کے اور ممالک میں مدارس کے، جامعات کے علاوہ مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم ہیں، ایک دم مضبوط، جس میں باقاعدہ 10-10، 12-12، 15-15 علماء کے دروس ہوتے ہیں، عقیدے کا درس، حدیث کا درس، فقہ کا، اصول فقہ کا، تخریج کا، جرح و تعدیل کا، فرائض کا، عربی زبان کا، نحو کا، صرف کا، بلاغہ کا، سارے علم شریعت کے دروس ہوتے ہیں۔ الحمدللہ طلبہ 4 سال، 6 سال، 8 سال ان مشائخ سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے دروس میں مستقل بیٹھتے ہیں، تو ان کو یہاں سے بھی الحمدللہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان، بر صغیر ہندوستان، پاکستان میں عام طور پر، بنگلہ دیش میں، افغانستان جو بر صغیر کا علاقہ ہے، یہاں عام طور پر ایسا ماحول نہیں ہے کہ مساجد کے اندر ایسے ٹھوس علمی حلقات ہوں، بڑے علماء کے جو پختہ علم دینے والے ہوں، اور ان کے ساتھ طلبہ ایسے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے ہوں جیسے خلیج میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ایسا سورس نہیں ہے۔ اب اس طرح کے دروس ہو رہے ہیں، ہفتے میں ایک درس ہوتا ہے، کیا آدمی اس کو 2 مہینہ 4 مہینہ اگر بیٹھ جائے گا، 10 اگر درس اٹینڈ کر لے گا تو کیا وہ عالم ہو جائے گا؟ ہاں، اس کو دین کی معلومات کچھ نہ کچھ ہو جائے گی، جن سبجیکٹ کو سن رہا ہے، جن موضوعات کو سن رہا ہے، الحمدللہ اس کو بصیرت حاصل ہو رہی ہے، اس کو علم حاصل ہو رہا ہے، وہ روشنی میں آ رہا ہے، معلومات ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی یہ سلسلہ جب لمبا چلے گا تب الحمدللہ آدمی کے پاس علم حاصل ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے، عام طور پر علماء کی بات آتی ہے تو دینی مدارس سے، جامعات سے فارغین کا اور وہاں سے سرٹیفکیٹس لینے والوں کو عام طور پر اس لیے مراد دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے علاقوں میں دین کا علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو سورس ہے، اصل سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ یہی مدرسے، یہی جامعات، یہی یونیورسٹیاں، یہی ہے جہاں سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء سے، مشائخ سے، حلقات علم سے، علم کی مجلسوں سے اس طرح علم حاصل کرنے کا ہمارے پاس کوئی سورس ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اس لیے مسئلہ ہے، ورنہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ مدرسے کے فارغین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مدرسے سے فارغ ہو کر کے ڈگری لے کر کے آؤ گے، سرٹیفکیٹ، تبھی آپ دین کا کام کر سکتے ہو۔ یہ نہیں، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تو یہی سورس ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اب یہاں شیخ صالح فوزان سے دیکھیے سوال کرنے والا کیا کہتا ہے، یہی اعتراض تھا اس کو بھی، کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کا کام صرف علماء کریں گے، جن کے پاس علم نہیں ہے، تھوڑی بہت معلومات ہے وہ نہیں، ان کے اوپر لازم نہیں ہے کرنا۔
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ کہتے ہیں یہ وہم ہے ہی نہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ دعوت کا کام کون کرے گا؟ علم والے ہی کریں گے، علم والے ہی کریں گے۔ بعض علماء نے اس وقت، معاصر علماء نے جو اس وقت مملکت سعودی عرب وغیرہ کے اندر موجود ہے، ان علماء میں سے بعض علماء نے کتاب لکھی ہے، رسالہ لکھا ہے، العلماء هم الدعات، العلماء هم الدعات، علماء ہی داعی ہیں، علماء ہی دعات ہیں، داعیان ہیں، دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ تبلیغ والی جو بات بار بار ہمارے ساتھی بیان کرتے ہیں، اور اس پر بار بار بات آتی ہے کہ بھائی جتنا پتا ہے اتنا آپ پہنچائیں۔ کون منع؟ الحمدللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، ہمارے عزیز شباب نوجوان بھی ہیں، الحمدللہ بہت اچھا شغف رکھتے ہیں علم سے، طلب علم سے، علماء سے، بہت کچھ ان کو معلومات ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو جو معلومات آپ بالکل پہنچائیے نا، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک بحیثیت دائی اور عالم اور مفتی اور اسٹیج کے مقرر بن کر کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ بتائیے کہ آپ کا مادہ جو آپ مطلب پہنچانا چاہتے ہیں وہ کتنا زیادہ ہے، اور جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ کتنا کم ہے؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اہل علم سمندر رکھ کر کے قطرہ دیا کرتے تھے نکال کر کے، اور یہاں ذرہ اور قطرہ ہوتا ہے تو لوگ سمندر پھیلانا چاہتے۔ عجیب و غریب فساد ہے۔ اور اس پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، نصح کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، تو اس کو مختلف انداز سے زدوکوب کیا جاتا ہے کہ دیکھیے تو دعوت کا کام کرنے سے روکتے ہیں، دعوت کا کام کرنے سے نہیں روکتے ہیں، دین کو بگڑنے سے روکنا چاہتے ہیں، دین کو فساد سے بچانے کے لیے یہ کوشش چلتی ہے کہ دین بگڑے نہیں۔ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ اسی ابن المعتز نے غالباً کہا تھا کہ دین کو بگاڑنے والے کون ہیں؟ الملوک اور احبار السوء اور رہبان۔ دین کو بگاڑنے والے بادشاہ ہیں۔ بادشاہ جس عقیدے کا ہوتا ہے اس عقیدے کو اپنے ملک میں نافذ کرتا ہے، اور اپنی حکومت کے ڈنڈے سے وہی پھیلانا چاہتا ہے۔ حق ہے تو حق، باطل ہے تو باطل۔ تو دین کو بگاڑنے میں ایک بہت بڑا کردار کن کا ہے؟ بادشاہوں کا ہے۔ جیسا عقیدہ، جیسا نظریہ، وہی پھیلے گا۔ اسی کے مذہب، اسی کے منہج کا قاضی، اسی کے منہج کا جج، اسی کے عقیدے کی، اسی کے نظریے کی عدالتیں، اور پھر اس کے بعد اسی کی طرح سے ساری حکومت میں کام چلے گا۔ اب ان کے بیچ میں جب علماء سنت ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، علماء حدیث ہوتے ہیں، تو پستے ہیں، مجبوراً پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں حق اور سنت پھیلانے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے، یا انہیں ختم بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات بھی موجود ہیں، یا ان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، ایسے بھی واقعات موجود ہیں۔ بنو بویہ وغیرہ کے زمانے میں اسی طرح کے حالات ہوئے تھے میرے بھائیوں۔ ایسے وہ عبیدیوں کا جو دور تھا، فاطمیوں کا، ان کے زمانے میں بھی یہی حال تھا۔ لیکن بہرحال الحمدللہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سنت کے علماء، حدیث کے علماء اپنی اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو چیز ہوگی بادشاہ بگاڑتے ہیں دین کو، دوسرے احبار سوء، برے علماء، علماء سوء، برے علماء، علم والے ہیں لیکن علماء سوء ہیں، برے علماء ہیں۔ اور ایسے رہبان، برے علماء، احبار یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ کس طریقے سے یہودیوں کے علماء یہ دین کو بیچتے ہیں، ان سے دولت کماتے ہیں، ان سے منصب حاصل کرتے ہیں، ان سے دنیا کماتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی پونجی کے بدلے میں دین کو بیچتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، دین کو بگاڑ کر کے اپنے مفاد اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے بگاڑ کر کے اس کی شکل بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور احبار کے بعد رہبان، جو عیسائیوں کے پادری ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں۔ یہودیوں کی مشکل کیا ہے؟ ان کے پاس علم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، خواہشات نفسانی کی غلامی کرتے۔ اور عیسائیوں کی پرابلم یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ یہ جہالت عمل کرتے ہیں لیکن علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، جہالت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو ان کا جی چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں۔ تو علم کے ساتھ میرے بھائیوں بے عملی کا فساد، اور عمل کے ساتھ جہالت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے سورہ فاتحہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی۔ تو بہرحال اب یہ جواب شیخ صالح فوزان کا کتنا واضح ہے میرے بھائیوں، کہ یہ وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہم نہیں ہے کہ دعوت کا کام علماء ہی کریں گے، بلکہ حقیقت ہے کہ دعوت کا کام کون کرے گا؟ علماء ہی کریں گے۔ شیخ صالح فوزان، دعوت اللہ کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ دعوت اللہ کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، جو کہا نا کچھ لوگوں کو وہم ہے، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دعوت کا کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھیے آگے جو ممکن ہے، جو جائز ہے، جو درست ہے اور لوگوں کے لیے جو ان کی ذمہ داری وہ کرنا چاہیے، کیا ہے وہ؟ لیکن کچھ واضح مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے، اس کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، سارے علوم شریعت کو جاننا ضروری نہیں ہے، واضح چیزیں۔ تو کچھ واضح مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہر انسان جانتا ہے، چنانچہ ہر انسان اپنے علم کے مطابق بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اپنے گھر والوں کو نماز اور واضح امور کا حکم دے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نماز چھوڑنے کا جرم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، کتنی عمر ہو جائے تو بچوں کو تاکید کرنی چاہیے، کتنی عمر کی ہو جائے تو بچوں کو مار کر کے تنبیہ کر کے مسجدوں میں لے جانا چاہیے، گالی دینے سے روکنا، غیبت سے روکنا، چغل خوری سے روکنا، چوری سے روکنا وغیرہ، یہ واضح مسائل ہیں، اس سے کون نہیں جانتا، اسے کون نہیں جانتا؟ تو یہ سب کا کام ہے کہ سب اس کی تلقین کریں، رہنمائی کریں، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے منع کریں۔ تو کہتے ہیں کچھ واضح مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان اپنے علم کے مطابق بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اپنے گھر والوں کو نماز اور واضح امور کا حکم دے۔ یہ تو فرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، حتیٰ کہ عوام الناس پر بھی فرض ہے، یعنی عام لوگوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مُلُوا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور انہیں مارو، یعنی تنبیہ کرو، تنبیہ والی مار۔ بہت سارے لوگ 10 سال کے بچوں کو ایسے پیٹ پیٹ کے مسجد لے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ 50 سال کا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ضرب تعدیبی ہے، ادب سکھانے کے لیے ضرب دے، مارنا ہے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ایک دم فرض ہو چکا ہے، ظاہر ہے کہ نماز فرض کب ہوگی؟ بلوغت کے بعد، بلوغت سے پہلے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، تو بالغ ہونے کی عمر 10 سال میں ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، 11 سال، 12 سال، 14، 15، 16 سال بھی ہو سکتی ہے عمر۔ عام طور پر اگر کوئی بلوغت کی عمر کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے، تو اگر کوئی نشانی ظاہر ہو گئی ہے بلوغت کی، تب تو جب ظاہر ہو گئی اسی وقت سے بچہ بالغ ہو گیا، لیکن اگر کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی ہے تو عمر کے حساب سے 15 سال شریعت اسلامیہ کے اندر ہے، 14 سال تک وہ بالغ نہیں مانا جائے گا، 15 سال کا ہو جائے گا تو بالغ مانا جائے گا، اور اب اس کے بعد فرض ہے اس کے اوپر، اب اس کو تنبیہ، سخت تنبیہ کر کے لے کر کے جایا جائے۔ تو یہ ہے، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے لیے مارو، یعنی نماز کے لیے لے جاؤ، اگر سستی کریں تو تنبیہ کر کے، تادیب، ادب سکھا کر کے ان کو مسجدوں میں لے کر کے جاؤ، نماز پڑھواؤ۔ یہ ہے، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اپنی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی جو چیز ہے نا، اتنا جو ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اتنی چیز ہر آدمی پہنچائے، ہر آدمی اس پر کام کرے، ہر آدمی اس کی کوشش کرے، ہر آدمی کے لیے وہ واجب ہے کہ وہ اتنی ذمہ داری ادا کرے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب ایک بحیثیت داعی، اسٹیج، ممبر ہے کہ نہیں، فتویٰ، مسند درس کا، مسند علم کا، مسند فتوے کا، مسند تقریر کا، مسند خطابت کا، یہ اختیار کر کے آدمی اپنے آپ کو بنا لے تو اس کی گنجائش بہرحال نہیں ہے۔ یہ بلا شبہ ان کے لیے ہے جو پورے طور پر دین کے علم کو سیکھے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں۔ کہتے ہیں اسے رعایت اور نگرانی کہا جاتا ہے، اسے رعایت اور نگرانی کہا جاتا ہے، نیز اسے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اب آدمی اپنے بال بچوں کے بیچ میں اختیار رکھتا ہے، اس کو طاقت ہے، اس کو قوت ہے، اور اس کا ایک پاور ہے نا، اختیار ہے، جس کا استعمال کر کے وہ اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، غلط چیز دیکھے اسے توڑ کر کے پھینک سکتا ہے، اسے جھڑک سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے، پابندی لگا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جسے طاقت ہے وہ ہاتھ سے کرے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے ڈانٹ دے، ڈپٹ دے، تنبیہ کر دے، آگاہ کر دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو آدمی دل سے برا جان لے اس چیز کو، یہ بھی انکار منکر کا ایک درجہ ہے اور یہ آخری درجہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں سے استدلال کر کے، دلیل پکڑ کے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں
کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر آدمی کے لیے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ کام جس کو بھلائی کا حکم دینا، نارمل برائی سے روکنا، عام مسائل کے اندر یا مثال کے طور پر واضح مسائل میں رہنمائی کرنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس میں پابندی نہیں ہے کہ اب مثال کے باپ اگر عالم نہیں ہے تو بچے کو منع نہیں کر سکتا جھوٹ بولنے سے، باپ اگر عالم نہیں ہے تو اس کو نماز کا حکم نہیں دے سکتا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ تو یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک بحیثیت مشن اور دعوت کی کام اور اسٹیج کو پکڑ کر کے کام کرے تو ظاہر ہے کہ یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہی کرے گا جو اس کا اہل ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی تحفظ کے لیے ہے، تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، جب وہ اس کا اہل ہو جائے، اس کے قابل ہو جائے، اس کے لائق ہو جائے، تب وہ اس کو کما حق انجام دے۔ اور یہی نہیں مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے لوگ منع کرتے ہیں دعوت کا کام کرنے سے، یہ اصول میرے بھائیو ہمارے لیے، ہم سے بڑے علماء کے لیے، ہم سے چھوٹے طلباء کے لیے ہے نا، سب کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے اتنا ہی جائز ہے جتنا ہم علم رکھتے ہیں، اس کے آگے ہمیرا اختیار نہیں کہ ہم مفتی عام بن کر کے لوگوں کو فتوے دیں، سمجھ رہے ہیں نا، سب کے لیے ذمہ داری ہے۔ اب جو ابھی فارغ ہو کر کے جو علماء مطلب طلباء آتے ہیں، نو فارغین ہوتے ہیں، نئے فارغین، ظاہر سی بات ہے ابھی ان کو اتنا گہرا علم کا نہیں ہے، اتنی پختگی نہیں، مضبوطی نہیں، اہل علم انہیں بھی کہتے ہیں کہ ابھی آپ علم مزید حاصل کرو، پڑھو، بڑے علماء کی نگرانی میں رہو اور ان سے علم حاصل کرو، دھیرے دھیرے علم میں پختگی مضبوطی آئے، تب جا کر کے آپ اس میں آگے بڑھتے جاؤ، ابھی سے آپ وہ منصب نہ اختیار کر لو جو بڑے علماء کا منصب ہے۔ تو یہ عام ہے میرے بھائیوں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ایسے ہی باقی رکھا جائے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس امانت میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، گڑبڑی نہ ہونی پائے، اسی لیے اس میں سختی ہوتی رہی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، بعض صحابہ جو صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہنے والے، آپ سے علم حاصل کرنے والے، انہوں نے سوچا کہ چلو کہیں لوگوں کو سمجھائیں، نصیحت کریں، درس دے دیں، ہے نا، حضرت عمر بن خطاب نے ان پر پابندی لگائی، کہا تم نہیں کر سکتے یہ کام۔ ان کی چاہت تھی کہ ہم کریں کیونکہ ان کو علم ہے، لیکن وہ ایک نظام تھا، اسلامی نظام، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا خلیفہ، اس کی اجازت کے بغیر ایک صاحب علم بھی اس منصب پر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ حاکم وقت نہیں مناسب سمجھتا ہے کہ آپ وہ کام کریں، کوئی مصلحت سمجھتا ہے، اس لیے اسے روکا جاتا تھا اسے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے پیچھے صرف یہی راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو فساد سے، بگاڑ سے بچایا جائے، خالص رہے اللہ کا دین، خالص دین، ستھرا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے بندوں تک پہنچے، اس مقصد کے پیش نظر یہ احتیاطات اللہ تعالیٰ کے دین میں شروع سے موجود ہیں۔ ایسے ہی آگے فرماتے ہیں، لہذا ایک عام آدمی سے بھی مطلوب ہے کہ اپنے گھر والوں اور دیگر لوگوں کو نماز، زکوٰۃ، اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کا حکم دے، نیز اپنے گھر کو گناہوں سے پاک کرے، اپنی اولاد کو اطاعت و نیکی کی تربیت دے۔ ایسے ہی یہ تو اس سے مطلوب ہی ہے، خواہ وہ عام آدمی ہو، عام آدمی سے بھی مطلوب ہے، کیونکہ یہ چیز ہر شخص کو معلوم ہے، یہ بڑی واضح بات ہے، اس میں لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو الحمدللہ ہر آدمی عام طور پر جانتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ اکثر لوگ اللہ کا شکر جانتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ دین سے دور ہیں، بالکل مطلب کوئی شغف ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایسے لوگ بہرحال نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کے ماحول میں جیتے ہیں، نہ مسلمانوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، اور نہ انہیں کوئی شعور ہے، انہیں یہ ہے کہ کھاؤ، کماؤ، سو جاؤ، اٹھو، پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ۔ تو ایک طبقہ بہت معمولی ایسا بھی ہے میرے بھائیوں جن کو نہیں پتا ہے، یہ بھی پتا نہیں ہے، کہتے ہیں رہا مسئلہ فتاوے، یہ دیکھیے اصل مسئلہ، رہا مسئلہ فتاوے، حلال و حرام کی وضاحت اور شرک و توحید کے بیان کا، تو اس کام کی انجام دہی صرف علماء ہی کریں گے۔ یہ ہماری بات نہیں، شیخ صالح فوزان جو اس وقت چوٹی کے امام اور عالم، پوری دنیا کی نگاہ ان کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اپنے علم، اپنی تقوی، اپنی صلاحیت، اپنی للہیت اور اپنی منہج کی گہرائی، علم کی بصیرت، امت کی خیرخواہی، ہر اعتبار سے، اور عالم اسلام پر نظر، ہر اعتبار سے وہ الحمدللہ ایک چوٹی کے امام اور عالم ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں ان کی ہے، صاف کہتے ہیں رہا مسئلہ فتوے کا، رہا مسئلہ حلال و حرام کی وضاحت کا، رہا مسئلہ شرک و توحید کے بیان کا، تو اس کام کی انجام دہی صرف علماء ہی کریں گے۔ بہت واضح سی بات ہے، کتنی ایسی میرے بھائیوں مثالیں ہم کو آپ کو ملیں گی کہ بہت سارے لوگ یا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل ہی دین سے نابلد ہیں،
بالکل ہی ناواقف ہے دین سے. اپنے یہاں واقعہ پیش آیا، ایک دو لوگ مسئلے مسائل کے لیے دفتر میں آئے، تو اس میں سے ان سے بات ہونے لگی کہ بھئی کیا آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ دو ساتھی تھے. پوچھا گیا اچھا یہ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ دونوں کے نام مسلمان. ایک ان میں سے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. یقین نہیں آئے گا کسی کو، اپنے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ ہے. ایک ساتھی ان میں سے کہتا ہے کہ مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے. دوسرے سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے بتائیے کیا معنی ہے؟ اس نے کہا اللہ سب سے بڑا ہے. تو ہمارے سماج کا یہ حال بھی ہے کہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، کلمہ توحید کا معنی نہیں معلوم ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ علم پھیلانے کی ضرورت ہے. تو جو عام طور پر رہنمائی کرنے کی چیز ہے، فرائض ہے، واجبات ہے کلمہ توحید کا، کہ کم سے کم سرسری طور پر اس کا جو واضح معنی ہے یہ بتانے کا کام آدمی کرتا رہے. اور یہی ہے جس کو اللہ کے نبی کی حدیث میں کہا گیا ہے کہ مجھ سے میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو پہنچا دو. تو جتنا معلوم اتنا پہنچا دو، لیکن اس نام پر اب یہاں خلط کیا جاتا ہے. تبلیغ کا لفظ اس حدیث کو استعمال کر کے ہمارے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ اس سے استدلال کر کے ایک آدمی علم والا نہیں ہے، موٹی موٹی باتیں کچھ معلومات ہیں، چند سال چند مہینے یہاں وہاں کچھ پڑھا ہے، بعض علماء کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اب وہ پورے طور پر علماء کی طرح سے اسٹیج اور میدان اور ممبر اور فتویٰ سب سنبھال لے. میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. خیر یہ رہا ہمارے سامنے ایک سوال، یہ سوال نمبر 15 ہے اور یہ اس کا بہت ہی سرسری طور پر جواب ہے شیخ صالح فوزان کا. اور اس بارے میں کیونکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بہت ساری باتیں آگے بھی اور بستہ بستہ بیچ بیچ میں آتی رہیں گی، اس لیے اس میں اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک دوسرا سوال بھی ہے اور اس سوال کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس وقت دعوتی جماعتوں کی کثرت ہے. دعوتی جماعتوں کی کثرت ہے، ظاہر سی بات ہے کتنے دعوتی. اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر، اپنے ملک میں اگر ہم نظر ڈال کر کے دیکھ لیں تو دعوت کے نام پر نہ جانے کتنے ٹرسٹ ہے، نہ جانے کتنے فاؤنڈیشن، نہ جانے کتنی سوسائٹیاں، نہ جانے کتنے کیا نام ہے ادارے کام کر رہے ہیں. بہت سارے کام کر رہے ہیں اور اس میں مختلف مسلکوں کے ہیں، مختلف افکار کے ہیں، نظریات کے ہیں، ہر طرح سے. غیر خلاصے کلام کیا ہے کہ عام طور پر اس کام پر، دعوت کے مشن پر بہت سارے جماعتیں، بہت سارے فرقے کام کر رہے ہیں. اور داعیان کی بھی بہتات ہے. یعنی کیا مطلب؟ داعیوں کی بھی بڑی کثرت ہے، دعوتی کام کرنے والی جماعتوں کی بھی بڑی کثرت ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، اور داعی کے نام پر بھی بہت سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن دعوت کی قبولیت بہت کم ہے. اس کا کیا راز ہے؟ دعوت کی قبولیت بہت کم ہے، اس کا کیا راز ہے؟ یعنی کیا بات ہے کہ اتنا سارا کام چل رہا ہے لیکن رزلٹ بہت کم ہے. شیخ صالح فوزان سے اس کا جواب ہم لوگ سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات، اولا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سنیے غور سے، بہت اہم باتیں ہیں. ہم صرف کثرت ہے داعیوں کی، جماعتوں کی، ہے نا، اور نتیجہ بہت کم ہے، تو ہم صرف اسی پر ہمارا ذہن جاتا ہے کہ نتیجہ کم کیوں ہے، اس کے راز بتائیں گے وہ. لیکن دیکھیے اصولی باتیں ہیں، اصول کی باتیں، منہج کی باتیں. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اولاً سب سے پہلے ہم دعوت یا دیگر امور میں جماعتوں کی کثرت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. دیکھا آپ نے، دنیا بھر کی ہے نا سوسائٹیاں، ٹرسٹ، جماعت، دھڑے، فرقے، یہ فلاں 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 الگ الگ ناموں سے دنیا بھر کے لوگ کام کر رہے ہوں، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، یعنی اس کی پذیرائی نہیں کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ نہیں ہونی چاہیے. شیخ صالح فوزان نے بھی بہت زیادہ احتیاط سے اس مسئلے کا جواب دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ جماعتیں ہوں، بہت سارے لوگ، بہت سارے ہے نا کام، دعوت کے کام یا اور دیگر کاموں کے اندر بہت سارے یعنی ٹرسٹ اور سوسائٹیاں یا جماعتیں، فرقے، ٹولیاں کام کریں، ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہم صرف ایک سچی جماعت چاہتے ہیں، ہم صرف ایک سچی جماعت چاہتے ہیں جو علم و بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اس سے اشارہ شیخ صالح فوزان کا منہج سلف
قرآن، سنت، صحابہ، تابعین کا جو راستہ ہے، اس راستے پر چلنے والوں کے علاوہ الگ الگ افکار، نظریات رکھنے والی جماعتوں کو مراد دے رہے ہیں. یہ مراد ہے. جماعت تبلیغ والے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، اخوانی ہیں، صوفی ہیں، رافضی ہیں، خارجی ہیں، اس طرح کی اور بہت ساری ہے نا ٹولیاں. شیخ صالح فوزان کہتے ہیں ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ہم ایک جماعت چاہتے ہیں. ایک جماعت ہے خالص جو علم و بصیرت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائے. یہ علم و بصیرت کی روشنی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. علم وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں اترا ہے، نبی کی سنت میں آیا ہے، اور ویسے ہی وہ علم رہے گا جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے، تابعین نے سمجھا ہے. یہی علم ہے. میں اپنی مرضی سمجھوں، آپ اپنی مرضی سے، فلاں اپنی مرضی سے، فلاں اپنی مرضی سے، الگ الگ رخ، الگ الگ ٹریک، الگ الگ نظریات کے ساتھ لوگ دین کا معنی نکال لیں تو اس کو علم و بصیرت نہیں کہا جاتا. کیونکہ علم و بصیرت وہ ہے جو کتاب میں اتر چکا ہے، جسے صحابہ نے برتا ہے، عمل کیا ہے، جانا ہے، اور اس کے مطابق چل کر کے اور امت تک آگے بڑھایا ہے تاکہ امت اسی راستے پر چلے. تو علم و بصیرت کی روشنی میں ایک جماعت کام کرے، ہم یہ چاہتے ہیں. یہ جواب، سوال جواب جو کہ سعودی عرب کے ماحول میں ہوا ہے، اس لیے سعودی عرب میں الحمدللہ ایک امام ہے. امام مسجد کا امام نہیں بلکہ ملک کا امام. ایک بادشاہ، ایک حاکم وقت کے تحت سارا ملک چل رہا ہے، اسی کے تحت ساری ہے نا سارا ملک کا سیاسی نظام بھی چل رہا ہے، اسی کی سرپرستی میں، اسی کی نگرانی میں، اسی کی مسئولیت میں، رعیت میں سارا ملک الحمدللہ دین کے کام بھی کر رہا ہے. مساجد اسی کے تابع، مدارس اسی کے تابع، ادارے اسی کے تابع، جامعات اسی کے تابع، فتاوے اسی کے تابع ہے کہ نہیں. ساری دعوتی، علمی، تعلیمی اور ساری جتنی بھی سرگرمیاں، ساری جتنی بھی نشاطات ہیں، سب کی سب اسی ایک مسلمانوں کے ایک حاکم اور ولی امر کے تابع چل رہی ہیں. تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ ہم یہی ایک جماعت چاہتے ہیں جو علم بصیرت کی روشنی میں دعوت کا کام کرے. ہم بہت سارے فرقے، جو ٹولیاں، جماعت، دھڑے، ہم اس کی تشجیع، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. اور آگے بات آئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ سن 1948 میں یا 50 میں، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، وہ تاریخ بھی آئے گی، غالباً 1949 کی بات ہے یا اس کے کچھ آس پاس، یا ہجری تاریخ ہے. بہرحال اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. وہ پورا اقتباس ایگزیکٹ نوٹ کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا کہ حسن البنا جو جماعت الاخوان المسلمون کے بانی ہیں، وہ آئے تھے مکہ، اور انہوں نے آ کر کے اس وقت ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے، ان سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم مصر سے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک سعودی عرب کے اندر ایک الاخوان المسلمون کی برانچ قائم کریں. الاخوان المسلمون کی برانچ قائم کریں، اس کی فرع قائم کریں، شاخ، اور یہاں پر ہم کام کریں. میرے بھائیوں، جیسے ہی حضرت کیا نام ہے ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل حافظہ اللہ نے، اب تو وفات ہو گئی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات سنی، فوراً بھانپ گئے کہ یہ پورا ملک ایک امام اور ایک قائد کے تحت، اور ایک نظام، ایک جماعت، ایک منہج کتاب و سنت سلف کا راستہ، اس پر یہ ملک چل رہا ہے. یہ شخص اس کے اندر آ کر کے فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتا ہے، اخوانی نظریہ ہے نا، خارجیت کا نظریہ، تکفیر کا نظریہ، تجہیل کا نظریہ، یہ نظریہ یہاں پر ڈالنا چاہتا ہے. فوراً ملک عبدالعزیز نے کہا اخرجوا هذا الرجل فانه صاحب فتنہ، اس شخص کو یہاں سے ابھی نکال کر کے باہر لے کر کے جاؤ، کیونکہ یہ شخص فتنہ پرور ہے، فتنہ پھیلانا چاہتا ہے. اور یہ کوئی میرے بھائیو یوں ہی بے سر پیر کی بات نہیں ہے. آل سعود جو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ہیں، ان کے بیٹوں میں کئی ایک جو بادشاہ بھی رہ چکے ہیں، ان میں سے کئی ایک، اور ایسے بھی بھائی جو بادشاہ نہیں رہے ہیں وہ بھی، اور سعودی عرب کے کئی ایک علماء نے اس واقعے کو براہ راست نوٹ کیا ہے، بیان کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان اسی پس منظر میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یہاں پر ایک نظام توحید و سنت کا، منہج سلف کا چل رہا ہے، اس میں کوئی آئے دوسری جماعت لے کر کے وہ دعوت کا کام کرے، ایک تیسرا آدمی آئے اپنی جماعت بنا کر کے کام کرے، ایک چوتھا، پانچواں، چھٹا آدمی آئے اپنی جماعت بنا کے کام کرے. ہم اس کو ہرگز نہیں، علم بصیرت کی روشنی میں صرف اور صرف ایک جماعت جو کتاب و سنت اور منہج سلف پر چل رہی ہے وہ ہی دعوت کا کام کرے.
हम इसी की हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा पेश करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, आपस में झगड़े करके, तनाज़ा करके, है ना, इख्तिलाफ करके न जिंदगी गुजारो वरना तुम नाकाम हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम क्या हो जाओगे, तुम फशल का, नाकामी का शिकार हो जाओगे, नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इसलिए इस आयत करीमा की रोशनी में और भी आयतें हैं, उनकी रोशनी में शेख सालेह फौजान कहते हैं रहा मसला जमातों की कसरत, जमातों की कसरत। और ये बात इससे पहले आ चुकी है कि जमात असल में एक ही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, सिंगल ही जमात का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये इस्तेमाल गुफ्तगू में इस्तेमाल के एतबार से फिरकों को भी, टोलियों को भी जमात कह दिया जाता है, वरना असल ये है कि जमाअतुल्ला जमात, एक ही जमात है और जमातें नहीं है इस्लाम के अंदर। ये अल्लाह तबारक व तआला का दीन कहता है, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत कहती है। तो कहते हैं कि जमातों की कसरत और मनाहिज की भरमार, मनाहिज की भरमार, एक ही मनहज है ना, एक ही रास्ता, कुरान सुन्नत सहाबा ताबीन का रास्ता। अब बहुत सारे मनाहिज, एक अलग रास्ते पर, दूसरा अलग रास्ते पर, तीसरा अलग रास्ते पर, एक हुकूमत, एक सियासत, है ना, और एक तसव्वुफ और एक खारजियत और एक राफिजियत, आले बैत रसूल का नाम लेकर के अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। कहते हैं ये बहुत सारे रास्तों की जो कसरत है, ये चीज पसपाई, पसपाई यानी पस्ती, जिल्लत, कमजोरी, ऐसे ही नाकामी और बाहमी निजा का सबब है, आपस में झगड़े का, टकराव का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम, आपस में इख्तिलाफ ना करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ऐसे अल्लाह फरमाता है वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू, ऐसे उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, उन लोगों की तरह ना हो जाओ, कल्लज़ीना तफर्रक़ू, जो फिरकों में बट गए, वख्तलफ़ू, और आपस में इख्तिलाफ कर लिया, मुख्तलिफ हो गए, फिरकों में तकसीम हो गए, तुम ऐसी तरह, तुम लोग भी उसी तरह ना हो जाओ। ऐसे ही वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में फिरका मत बनो, फूट मत डालो, टोलियों में तकसीम मत हो, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो बहरहाल ये चंद आयतें जो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर हैं, उनको पढ़ करके, उनको बयान करके शेख सालेह फौजान कहते हैं हम सिर्फ एक जमात चाहते हैं जो सही मनहज और सही दावत पर कायम हो, खाह मुख्तलिफ ममालिक में फैली हुई हो, क्योंकि इस जमात का सरचश्मा एक है। और ये जो पूरा सिलसिला आपने शुरू कर रखा है, जदीद मनाहिज की हकीकत, वो इसी नुक्ते पर डिपेंड है, इसी नुक्ते पर रुका हुआ है। जदीद मनाहिज की हकीकत, नए रास्तों की हकीकत, वो असल रास्ता, पुराना वाला रास्ता, असली वाला रास्ता जो कुरान का, सुन्नत का, सहाबा ताबीन का रास्ता है, वही रास्ता असल रास्ता है। उसके अलावा जो रास्ते नए निकल करके आए हैं, राफजियत का, खारजियत का, अक़लानियत का, एतजाल का, तसव्वुफ का, या मिसाल के तौर पर ये जो चल रहा है, क्या नाम है, जिसको हम खुरूज कहते हैं, है ना, बगावत का, और बगावत बमाना इल्म से बगावत, जमात से बगावत, इल्मी उसूलों से बगावत, इल्म के ज़ाब्तों से बगावत, शरीयत जिस तरह से अपने मानने वालों को लेकर के चलना चाहती है उस रास्ते से बगावत, ये सब बगावत का हिस्सा है, सबको खुरूज कहा जाता है। तलवार उठा लेना, हथियार उठा लेने का नाम ही बगावत नहीं है। बगावत सबसे पहले फिक्री बगावत शुरू होती है, पहले दिमागों में बगावत आती है, खुरूज आता है, बाद में उसका रिएक्शन आगे बढ़ता है, तो फिर उसके बाद आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए बड़ा खतरनाक मसला है। तो कहते हैं कि एक ही जमात चाहते हैं जो सही मनहज पर, सही दावत पर कायम हो, चाहे मुख्तलिफ मुल्कों में फैली हुई हो, कोई मसला नहीं, किसी भी मुल्क में हो, लेकिन रास्ता वही होना चाहिए, कुरान, सुन्नत, सहाबा ताबीन का तरीका। तो क्योंकि इस जमात का सरचश्मा एक है, सरचश्मा यानी सोर्स, इस जमात का सोर्स क्या है, एक ही है। अब वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, यहाँ दुनिया में रहे, किसी भी मुल्क में रहे, सबका सोर्स क्या है, एक ही है, कुरान, सुन्नत, सहाबा का तरीका, ताबीन का तरीका, ये है। वो आपस में एक दूसरे से रुजू करते हैं, वो आपस में एक दूसरे से रुजू करते हैं और एक दूसरे से मदद लेते हैं, और यही मतलूब है। बताइए कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, है ना, वतन अजीज में, यहाँ बैठ करके भी चूंकि हमारा मनहज वही कुरान, सुन्नत, सहाबा का फहम है, इसलिए हम इस मनहज के सारी दुनिया के उलमा से राब्ते में है कि नहीं राब्ते में, ये है, मदद लेते हैं।
लेकिन जो इससे हटे हुए लोग हैं वो कभी इस रास्ते वालों से मदद नहीं लेते। इनको तो अपना हरीफ समझते हैं, इनको तो अपना मुखालिफ समझते हैं। इसलिए ये बहुत अहम चीज है। और यही मेरे भाइयों मनहज सलफ की हक्कानियत की दलीलों में से एक दलील है। और अहलुल हदीस का जो रास्ता है या अहलुल सुन्नत वल जमात का जो रास्ता है, मनहज सलफ पर चलने वालों का जो मनहज है, इसकी सच्चाई की एक बहुत बड़ी दलील है कि ये दुनिया के मशरिक में रहें या मगरिब में रहें, शिमाल में रहें या जनूब में रहें, जहां भी रहें, ये मुल्क तो दूर दूर हैं, इलाके दूर दूर जरूर हैं, है ना, ये इलाकाई हदबंदियां, जुग्राफियाई तकसीम जरूर है, लेकिन ये अकीदे में, मनहज में, फिक्र में, नजरिए में, रास्ते में एक है, कोई इख्तलाफ नहीं है। दुनिया के कोने कोने में चले जाओ, आपको इस रास्ते में कोई इख्तलाफ दिखाई नहीं देगा, यही हर जगह आपको मिलेगा। ये इसकी सच्चाई की सबसे वाज़ेह दलील, जैसा कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर भी इस बात को नोट किया है, लिखा है। इसके बरखिलाफ बहुत सारी जमातें जो एक मनहज पर कायम ना हो, ये देखा आपने। इसके अलावा इस जमात जिसकी बात चल रही थी कि एक सोर्स है उनका किताब सुन्नत सलफ़ सालिहीन का कि फहम के मुताबिक, कहते हैं इसके बरखिलाफ बहुत सारी जमातें जो एक मनहज पर कायम ना हो, उनका अंजाम इख्तिलाफ व इंतिशार है। उनका अंजाम क्या है? इख्तिलाफ व इंतिशार है। मिसाल देख लो, अमली तौर पर उसका जायजा लेकर के देख सकते, जितनी जमातें हैं किसी का किसी से कोई तालमेल नहीं, सबका सबसे इख्तिलाफ है। मेरे भाइयों आप देखें आज ये सबका सबसे इख्तिलाफ है। वाहिद जमातें किताब सुन्नत मनहज सलफ पर चलने वाली, दुनिया के गोशे गोशे में कहीं भी चले जाओ, कोई इख्तिलाफ इनमें दिखाई नहीं देगा, एक जैसा है। लेकिन जो इससे हटे हुए हैं तो एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा, पांचवा, छठा, ये दो से लेकर के जितने भी तादाद आगे बढ़ जाएं, इन सब का कभी आपस में तालमेल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? जो एक ही नजरिए के हैं उनका तो एक है मसला, लेकिन सबके जो अलग अलग नजरियों पर चलते हैं, वो कोई किसी का फॉलोवर है, कोई किसी का फॉलोवर है, कोई किसी रास्ते पर चलता है, कोई किसी रास्ते पर चलता है। जाहिर सी बात है कि उनका आपस में कभी भी इंतशार, इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता है, वो कभी भी मुत्तहिद नहीं हो सकते। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ना, यौम तब्यद्दु वुजूहु व तस्वद्दु वुजूह, जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, सफेद होंगे, और कुछ चेहरे स्याह होंगे। क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। इसकी तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया? तब्यद्दु वुजूह अहली सुन्नह व तस्वद्दु वुजूह अहलिल फुरक़ा, अहलुल बिदअह, अहले सुन्नत के चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे और अहले बिदअत और फिरका वारियत वालों के चेहरे स्याह होंगे। तो ये बहरहाल अजीब गरीब बात है जो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि एक रास्ता अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत का और सहाबे किराम के फहम का है, उससे हटने वालों का आपस में कभी भी तालमेल नहीं रहता। सब एक दूसरे से दस्त बगरेबा हैं, एक दूसरे से टकराव है, एक दूसरे से झगड़ा है, वो उसके खिलाफ। हाँ, हक की मुखालफत करने में सब एक हो जाते हैं, आपस में उनका इख्तिलाफ है। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मा रहिम रब्बुक, ये हमेशा आपस में इख्तिलाफ करते रहेंगे, जिस पर अल्लाह सिवाय उसके जिस पर अल्लाह की रहमत हो जाए। लेकिन हक के मुकाबले में बातिल क्या होता है? एक हो जाता है। आपस में उनके झगड़े जरूर है, लेकिन हमारी मुखालफत में, किताब और सुन्नत और सलफ़े उम्मत के रास्ते की मुखालफत में, वो सब एक सा हो जाते, एक साथ हो जाते। उसके बाद वो आपस के इख्तिलाफात को भी ख़त्म कर लेते हैं और एक होकर के सब मुखालफत करते हैं। और इसकी एक दो मिसालें नहीं है, इसकी मिसालें बहुत सारी हैं और ये उसका मौका नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शायद कुछ मिसालें अमली तौर पर आपकी इस किताब में आएंगी भी, तो वहाँ पर उसकी वजाहत आपके सामने की जाएगी। यहाँ पर आगे जो दूसरी बात पर बयान करते हैं शेख सालेह फौजान, कहते हैं सानियन, दूसरी बात यह है, इसमें शक नहीं कि मदऊ यानी जिसको दावत देना है, जिसको दावत हम पेश कर रहे हैं, अवाम, पब्लिक जिसको हम कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मदऊ यानी मुखातब पर दाई के इखलास का बड़ा असर पड़ता है। जितना मुखलिस होगा उतना ही उसकी बातें असरअंदाज होंगी। मुखलिस होगा तो उसकी बातें असरअंदाज होंगी। ये जवाब किसका है? सवाल में क्या था? जमातें बहुत हैं, दाई बहुत हैं, लेकिन दावत का असर दिखाई नहीं दे रहा। उसका जवाब शेख सालेह फौजान दे रहे हैं। कहते हैं इसमें शक नहीं कि दाई के इखलास पर मदऊ
का मदऊ पर दाई के इखलास का बड़ा असर पड़ता है। अगर दाई अपनी नीयत में मुखलिस होता है और सही मनहज की दावत देता है, साथ ही साथ इल्म व बसीरत की रोशनी में दावत देता है, तो उसकी दावत का मुखातब पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। मेरे भाइयों, दाई के अंदर सारी खूबियों के साथ, यानी इल्म है, सब कुछ है, इन सब चीजों के साथ एक बहुत बड़ी खूबी जो पाई जानी चाहिए वो है कुदवा। कुदवा जिसको कहते हैं आइडियल मिलना। हम अगर कोई बात बयान करें तो उसका नमूना हमारी जिंदगी में दिखाई देना चाहिए। जो बोल रहे हैं वो कर रहे हो, जिसकी दावत दे रहे हैं उस पर आमिल हो, अमल कर रहे हो। ये कुदवा बहुत अहमियत रखता है और इसकी अहमियत की बहुत सारी वजूहात हैं। एक बहुत बड़ी वजह तो ये है, जब आदमी होता है दीन पर चलने वाला, तो उसको वो भी देख करके भी वो आदमी जान जाता है जो इल्म वाला नहीं होता है। इल्म वाला नहीं है वो, लेकिन देखता है कि आलिम ऐसा कर रहा है, देखता है कि आलिम ऐसा कर रहा है, देखता है कि आलिम ऐसा कर रहा है, तो उसको देख करके वो उससे सबक लेता है, आइडियल लेता है। हमारे उस्ताद थे मदीना यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कभी वाकया बयान किया था कि अफ्रीका से कोई तालिब इल्म आया, कोई आम आदमी आया, और अफ्रीका में उंगली, तशहुद की उंगली जो इशारा करना है या उसे हरकत देना है, इस मसले में अफ्रीका के किसी इलाके में झगड़ा कर लिया था उन्होंने, इख्तलाफ हो गया था। पुरानी बात है, आजकल तो सब लाइव होता है, कोई भी फोटो निकाल करके भेज सकता था, कोई भी वीडियो बना करके भेज सकता था कि शेख बिन बाज की नमाज देख लो। लेकिन उस जमाने की बात है जब ये सब वसाइल नहीं थे, तो इख्तलाफ था और ये था कि जब हम जाएंगे सऊदी अरब तो हम शेख बिन बाज, जो चोटी के इमाम और आलिम गुजरे हैं पूरी सऊदी अरब के, मरजा थे वो, मुफ्ती आम थे, उनको देखेंगे कि वो नमाज कैसे पढ़ते हैं। उनको देख करके आएंगे कि वो नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो उंगली कैसे उठाते हैं, कैसे इशारा करते हैं, कैसे हरकत देते हैं। इसको हम शेख बिन बाज को अपनी आंखों से देख करके आएंगे। तो जब वो एक शख्स वहां से आया तो उसने लोगों से पता लगाया कि शेख बिन बाज कहाँ है। किसी ने बताया कि हाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, फला आगे सब पहली सब में बैठे होंगे। वो शख्स भागा भागा सीधे गया शेख बिन बाज के पास और वहां गौर से खड़े होकर के देखता रहा कि वो उंगली कैसे इशारा उठाते हैं, कैसे इशारा करते हैं, कैसे हरकत देते हैं। तो असल में अमली जिंदगी जो होती है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, उसवा, कुदवा, आइडियल, उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसको समझने में इल्म की जरूरत भी नहीं होती है। एक आम आदमी भी देख करके जानेगा कि शेख साहब कैसा कर रहे हैं। तो अमली उसवा बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर मिसाल के तौर पर जबान से वो कहे और अमल में वो चीज ना हो, तो आदमी कहेगा कि जबान से तो कहते हैं लेकिन अमल करते नहीं, फिर उसकी तासीर जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। एक आदमी नमाज की दावत दे, नमाज ना पढ़े। एक आदमी मिसाल के तौर पर कहे कि गाने मत सुनो, फिल्में मत देखो, एक आदमी गाने सुनने फिल्में देखता हो, क्या असर पड़ेगा उसको। एक आदमी का नशा की काम मत इस्तेमाल, नशा की चीजें मत इस्तेमाल करो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह वगैरह मत इस्तेमाल करो, और खुद मुलव्वस हो, तो उसकी बात का कितना असर पड़ेगा। एक आदमी कहे दाढ़ियां मत मूडो, दाढ़ियों को छोड़ दो, अपने हाल पर, नबी का चेहरा, दाढ़ी सजी हुई थी आपके चेहरे पर, आपने जिंदगी में कभी अपनी दाढ़ी पर उंगली नहीं लगाई, आपने कभी एक बाल काटने का सबूत नहीं मिलता, और आदमी खुद दाढ़ी काट रहा हो, तो उसकी बात का कितना असर पड़ेगा। मतलब एक मिसाल है ये, ऐसी बहुत सारी मिसालें हो सकती। तो खुलासे कलाम ये है कि कुदवा और आइडियल, तो कहते हैं कि अगर अच्छा जब मुखलिस होगा आदमी, जब मुखलिस होगा अपनी दावत में, तो वो अमल भी करने वाला होगा मेरे भाइयों। क्योंकि दावत बाद में है, दावत बाद में है। इल्म के बाद, पहले नंबर पर इल्म के बाद क्या है, अमल है, उसके बाद दावत का मरहला आता है। तो कैसे वो दावत का काम करने लगा इल्म के साथ, इल्म पर अमल उसके यहाँ मौजूद नहीं, इसका मतलब वो अपने इस मिशन में मुखलिस नहीं है मेरे भाइयों, अपने इस मिशन में मुखलिस नहीं है। कैसा इखलास है कि वो दीन पढ़ चुका है, दीन जान चुका है, अमल करने को तैयार नहीं है और दावत देने के लिए भाग रहा है। ये बहुत अजीबोगरीब मसला है। तो इसकी जांच पड़ताल अमल से होती है। अगर मुखलिस होगा तो उसकी जिंदगी में उसका अमल, उसकी शहादत अमल से मौजूद होगी, उसकी गवाही अमल से मौजूद होगी। कहते हैं इसके बरखिलाफ अगर दाई अपनी दावत में मुखलिस नहीं होता है, बल्कि अपनी जात की तरफ बुलाता है, या हिजबियत, गिरोह बंदी, हमारी जमात, हमारी पार्टी, हमारे फला, इसकी तरफ अगर बुलाता है, या किसी मुनहरिफ जमात या असबियत, तासुब की तरफ बुलाता है, चाहे इस्लाम का ही नाम लेता हो, की तरफ बुलाता है, तो उसकी जात से कुछ भी फायदा नहीं होता है। अब शेख सालेह फौजान ने
اس نقطے پر خاص طور پر اخلاص کے اعتبار سے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آدمی مخلص ہوتا ہے تو کسی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتا ہے، کسی کی ذات کی طرف، کسی کی شخصیت کی طرف، کسی بھی فرقے کی طرف، کسی بھی ٹولی اور پارٹی کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف؟ صرف اور صرف اس راستے کی طرف جو راستہ اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ لیکن مخلص نہیں ہے اس لیے فلاں پارٹی کی طرف، اس کا الگ نظریہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس نظریے کی طرف لوگوں کو بلائے، اس رائے کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اس لیے اب ظاہر ہے کہ نبیوں کا کیا مشن، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا، صحابہ کرام کا کیا مشن تھا؟ دنیا کے اندر اللہ کی سچی توحید عام ہو جائے، ساری دنیا اللہ کی بندگی کرنے والی بن جائے، اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ ٹیکے، زندگی گزارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ کام تھا۔ اب اگر کوئی ایک نظریہ لے کر کے آئے کہ نہیں یہ سب تو بعد کی بات ہے، پہلے حکومت قائم کرو، اب وہ حکومت قائم کرنے کا نظریہ لے کر کے جب آئے گا تو اسی نقطے پر وہ کام کرے گا، اسی سے راضی ہوگا، بقیہ آپ کے کسی بھی کام سے راضی، کسی بھی آپ کے کسی کام کی کوئی قیمت ہی نہیں سمجھے گا، نہ کام کی قیمت سمجھے گا، نہ کام کرنے والوں کی قیمت سمجھے گا، نہ اس کام میں پیسے خرچ کرنے کی، وقت خرچ کرنے کی قیمت سمجھے گا، بلکہ ان تمام چیزوں کو وہ رائے گا اور ضائع سمجھے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے آج بہت سارے کبار علماء، بڑے بڑے علماء کو اس طرح کے نظریات رکھنے والے علماء ماننے کو تیار نہیں ہیں، جو پوری دنیا کے لیے علم کا مرجع رہ چکے ہیں، ہے نا؟ علامہ ابن باز، علامہ البانی، شیخ صالح فوزان اور شیخ ابن عثیمین اور بڑے بڑے بہت سارے علماء، اور ان سے پہلے کے تو ہم نے اس وقت کی مثال دی، اس سے پہلے بہت سارے علماء جو بڑے بڑے شارحین ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، جنہوں نے علم کی خدمت کی ہے، حدیث کے رسول کی خدمت کی، ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ان کا نظریہ کیا ہے؟ حکومت کرنا، سلطنت بنانا، ہے نا؟ پریزیڈنٹ اور امیر اور صدر بن کر کے بیٹھنا، یہ سب سے بڑا مشن ہے۔ اس لیے وہ اسی نقطے پر جو لوگ بات کرتے ہیں ان کی وہ تائید کرتے ہیں، انہی کے کام کو کام سمجھتے ہیں، ورنہ کسی بھی کتنی بھی محنت کر ڈالے اس کے کام کو کام نہیں سمجھتے۔ توحید و سنت پھیلانے کے لیے علماء اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں اور یہ ان کی توہین کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ حکومت کی بات نہیں کرتے، سیاست کی بات نہیں کرتے، ہے نا؟ لوگوں کو سیاست پر نہیں ابھارتے، حکومت پر نہیں ابھارتے، حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا کام نہیں کرتے، اس لیے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بالکل ناکام ہیں، یا ان کے مطلب کام کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ایسا نظریہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے مخلص نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا دین جو اترا ہے اسی کے لیے مخلص ہونا ہے۔ تم سیاست کے لیے مخلص ہو، تم فلاں پارٹی کے لیے مخلص ہو، تم اپنے نام، تم اپنی جماعت جس سے تم جڑے ہوئے ہو اس کے لیے مخلص ہو، تم اس کے لیے تعصب کرتے ہو، تم اپنی جماعت کے قائد جو اس کا پریزیڈنٹ، صدر، بانی، فاؤنڈر ہے، تم اس کے لیے تعصب کرتے ہو، تو آدمی مخلص کیسے رہ سکتا ہے بتائیے؟ آدمی کو مشن ہی نہیں جو مشن صحابہ کا تھا، جو مشن تابعین کا تھا، جو مشن ائمہ، دین کے ائمہ اور علماء کا تھا، وہ مشن ہی نہیں ہے ان کا۔ تو یہ ہے مسئلہ، کہتے ہیں کہ جب آدمی مخلص نہیں ہوتا ہے تو اس کے یہ نتیجہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر توحید کتنی زیادہ پھیلنی چاہیے، اتنی ساری جماعتیں، توحید کتنی زیادہ عام ہو جانی چاہیے، اتنی ساری جماعتیں، سنت کتنی زیادہ عام ہو جانی چاہیے، اتنی ساری جماعتیں، لوگوں کو کس طرح سے اپنے عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اتنی ساری جماعتیں، مسجدیں ویران ہے کہ نہیں ویران، اتنی ساری جماعتیں، بدعات کا دورہ ہے کہ نہیں، اتنی ساری جماعتیں کام کر رہی، لیکن آج بھی دنگا فساد دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جانے جا رہی، آبرو جا رہی، مال جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اتنی ساری جماعتیں، اتنے سارے لوگ کام کرنے والے، رزلٹ کیوں دکھائی نہیں دیتا ہے؟ رزلٹ اس لیے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ سب اس رخ پر کام ہی نہیں کر رہے، مخلص ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، وہ اس راستے پر سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام ہو رہا ہے، اور جس کام کو کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، جو توحید و سنت کا، منہج سلف کا کام کر رہے ہیں، اتنا ہی کرنے والے ہیں، اس لیے اس کا نتیجہ اتنا ہی دکھائی دیتا۔ یہ اصل میں بتانا ہے، مخلص نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس مشن پر وہ نہیں ہے، اپنے اپنے فرقوں، اپنے اپنے دھڑوں، اپنے اپنے اماموں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اندر آ کر کے دیکھیے تو آپ مسلکوں کے جھگڑے آپ دیکھ لیجیے، مسلکوں کے جھگڑے آپ دیکھیے، خالص سنت کی تلاش کرنے والوں کا مطلب جو مشن ہے
سنت کی دعوت دینے والوں کا جو مشن ہے اس کے نتیجے میں خالص سنت کی تلاش، کسی بھی امام کے خلاف جائے، کسی بھی آدمی کے خلاف جائے، کسی بھی تابعی کے خلاف جائے، کسی بھی صحابی کے خلاف چلا جائے، ہے نا، ہمارے کے خلاف جائے، فلاں کے خلاف جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف اس بات کی کہ ہمیں خالص سنت چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس پر صحابہ چلتے رہے۔ یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا، اس کی قلت کیوں دکھائی دیتی ہے ہمارے یہاں؟ یہ اس طرح کا نتیجہ کیوں کم دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر کام کم ہے، ایک جماعت صرف کام کر رہی ہے، بقیہ کوئی حنفی بنانے پر لگا، کوئی شافی بنانے پر لگا ہے، کوئی مالکی بنانے پر لگا ہے، کوئی حنبلی بنانے پر لگا ہوا ہے۔ تو جس پر وہ کام کر رہے ہیں اس پر وہ کام ہو رہا ہے، نتیجہ جو دکھنا چاہیے، نظر آنا چاہیے، سلف کے راستے کا چلن عام ہونا چاہیے، وہ کم۔ بتائیے صبح شام اہل سنت، اہل الحدیث، علماء اہل حدیث، علماء سلفیت کتنا بے چین ہے، یہ فتنہ نکل رہا ہے، یہ فرقہ نکل رہا ہے، یہ گمراہی پیدا ہو رہی، یہ نظریہ، یہ فساد آ رہا ہے نوجوانوں میں، یہ فساد آ رہا ہے لڑکیوں میں، یہ فساد آ رہا ہے کاروباریوں میں، یہ فساد آ رہا ہے دینداروں میں۔ کیوں فکر مند؟ اسی لیے کیونکہ وہ مشن سب مل کر کے بڑھا رہے ہیں، فساد والا مشن، جو اصل مشن توحید و سنت کا منہج سلف کا ہے، وہ اس کے بیچ میں بہت چھوٹا ہے، بہت کمزور ہے۔ تو ایک ہی جماعت، ما انا علیہ اليوم و اصحابی والے کم ہیں میرے بھائی، فرق بہت سارے، 73 میں ایک، تو ظاہر سی بات کام اتنا ہی تو رہے گا، 1/73 دکھائی دیتا ہے، بقیہ بہت زیادہ۔ تو یہ سارے مسائل آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے، کیونکہ لوگ خالص مشن کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ شیخ صالح فوزان کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کہتے ہیں آگے، کسی منحرف جماعت یا عصبیت، خواہ اسلام ہی کا نام لیتا ہو، کی طرف بلاتا ہے تو اس کی ذات سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ذات سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، کس پر؟ منہج سلف پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کا اسلام کی دعوت سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کا اسلام کی دعوت سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اخوانیت کی طرف، وہ خارجیت کی طرف، وہ رافضیت کی طرف، وہ تقلید کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں کی طرف، فلاں امام کی طرف، فلاں پیر۔ تو مسئلہ یہی پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ کیا اسلام کی دعوت ہے؟ اسلام کی دعوت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اسی طرح اگر دائی لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی دوسرا جواب کا دوسرا پہلو ہے۔ ایک بات تو ہو گئی، مخلص نہیں ہے، کیوں رزلٹ نہیں ہے؟ دائی بہت ہیں، دعوتی جماعتیں بہت ہیں، رزلٹ کیوں نہیں ہے؟ نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ پہلا جواب کیا تھا؟ اخلاص نہیں ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے؟ یہ دوسرا والا جواب یہ ہے کہ اگر دائی لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتا ہے، لیکن جس بات کی دعوت دیتا ہے اس پر وہ خود عمل نہیں کرتا، جو اس سے پہلے بات آئی تھی قدوہ والی، تو اس سے بھی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے بھی لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور انسان کبھی بھی جو کسی بھی جگہ جو کچھ کرتا ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ، انسان کہیں بھی کوئی بھی کام کرے، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے اگر وہ خلوت میں دین کی مخالفت کر کے، تنہائی میں، خلوت مطلب تنہائی میں، اگر وہ تنہائی میں اللہ کے دین کی مخالفت کر کے اللہ سے اعلان جنگ کرے گا اور لوگوں کے سامنے آ کر انہیں خیر کی دعوت دے گا، تو اس کی دعوت بالکل مؤثر و مقبول نہیں ہوگی۔ دیکھا آپ نے؟ کیونکہ یہ دعوت کا کام عبادت ہے۔ دعوت کا کام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کا وعدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت۔ جس کو اللہ پسند کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس کے عمل سے محبت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کو اتنا پسند ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ایک، یا میرے بھائیوں، ایک شق ہے، اس کا ایک کام ہے، اس کا ایک راستہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی دین کی مخالفت کرتا ہو، اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہو، اور لوگوں کے سامنے آ کر کے دین کی دعوت دے رہا ہو، تو اس کی دعوت کا بھی اثر کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اندر باہر ایک ہونا چاہیے، ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے، قول و کردار ایک ہونا چاہیے، گفتار کردار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ آدمی جو کہے وہی کرے، جو کرے وہی کہے۔ یہ نہیں کہ اندر چھپایا ہوا کچھ اور نظریہ ہے اور اسلام کا نام لے لے کر کے لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تاکہ لوگ اس کو بولنے دیں، بتانے دیں، سنانے دیں، دعوت کا کام کرنے دیں، تو ایسے شخص کی بھی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت میں برکت رکھی ہی نہیں ہے، مخلص ہی نہیں ہے وہ، نظریہ الگ ہے اور اسلام کا صرف نام لے کر کے لوگوں کو بلا رہا ہے، جبکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس لیے اس کی دعوت میں برکت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے برخلاف یعنی یہ جو نظریہ چلتا ہے جس کی وجہ سے کوئی دعوت کا رزلٹ نہیں ہے نا، دو چیزیں ہو گئی نا، اخلاص نہیں ہے اور آئیڈیل نہیں ہے۔ اتنی ساری جماعتیں، اتنی ساری ٹولیاں، اتنے سارے دائی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن دعوت، خالص دعوت، منہج کی دعوت، سنت اور صحابہ کے راستے کی دعوت کا نتیجہ جو نہیں نکلتا ہے، اس کی وجہ دو ہے۔ نمبر ایک، دعات مخلص نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف نہ بلانے کا کام کرنے کے بجائے اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنا نظریہ، اپنے 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 کی طرف بلاتے ہیں وہ، ایک بات۔ دوسری چیز، وہ آئیڈیل نہیں، بلاتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، بلاتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، لیکن اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے دعوت کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ دو پہلوؤں سے شیخ صالح فوزان نے اس سوال کا جواب دیا کہ دعوت کا رزلٹ کیوں نہیں آتا، نتیجہ کیوں نہیں نکلتا۔ حالانکہ اور بھی پہلو ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پہلو جس کی وجہ سے دعوت کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک جواب، ایک نقطہ اس کا یہ ہے کہ دعوت سلفیت، دعوت توحید، سنت، سلف کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اس دعوت کا خاطر خواہ نتیجہ اگر نہیں نکلتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دعوت سلفیت بہت سارے غیر سلفی دعوتوں کے نرغے میں ہے، اس کے نرغے میں، یعنی گھیرا بندی کر رکھی ہے، اس کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، اس کو توڑا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، اس لیے بھی اس کا نتیجہ جس طرح سے نکلنا چاہیے نہیں نکلتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دعوت بہت صاف ہے، شفاف ہے، ستھری ہے، توحید سنت کی، صحابہ کی کے راستوں کی۔ الحمدللہ جن کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے وہ بہت جلد اس راستے کو سمجھ لیتے ہیں اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں اور اپنے سابق نظریات سے توبہ کر کے ان سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ اسی کی مثال دینے کے اس کے برخلاف اسلام کے مخلص داعیان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کو کس قدر ثمر آور بنایا ہے۔ مخلص داعیوں کی دعوت کا نتیجہ کتنا زیادہ اچھا ہے، ثمر آور بنایا ہے، جبکہ وہ افراد ہی تھے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، وہ افراد تھے، جماعتیں نہیں بنائی تھیں، افراد تھے، سنگل لوگ کام کر رہے تھے، لیکن اتنا زیادہ بار آور، اتنا ثمر آور کہ ساری دنیا میں ان کی دعوت کیا ہو گئی، ان کی زبان سے الحمدللہ عام ہو گئی۔ افراد ہی تھے اور ان کے مخالفین بھی تھے، لیکن مخلص تھے، اللہ کے دین کے مشن پر کام کر رہے تھے اور آئیڈیل تھا ان کی زندگی کے اندر، اس لیے افراد ہونے کے باوجود اور مخالفین کی کثرت کے باوجود بھی الحمدللہ ان کی دعوت بہت ثمر آور ہوئی، نتیجہ خیز ہوئی، رزلٹ آیا، نتیجہ آیا۔ جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان ہے نا، دیکھو پوری دنیا کے اندر ان کا علم بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، دیکھا آپ نے، ان کی جہاد کے نتیجے پورا جزیرہ عرب ہی نہیں پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کا پیغام عام ہو گیا۔ یہ مخلص تھے، جان مال سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر ایسے عمل کرنے والے کہ دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے، یہ اور ان کے علاوہ دیگر علماء مخلصین۔ ساتھ ہی آج داعیان کی کثرت اور دعوتی جماعتوں اور اداروں کی بھرمار، دعوتی جماعتوں کی کثرت اور اداروں کی بھرمار اور ان کی تاثیر کی قلت، یعنی یہ تو بہت زیادہ ہے لیکن اثر اس کا بہت کم ہے۔ معمولی نفع کو بھی دیکھیں، یعنی ایک طرف افراد، بڑے بڑے ائمہ، ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شاگردان کی دعوت کا نتیجہ دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں اتنی ساری دعوتی جماعتوں، ٹولیوں اور بہت سارے داعیوں کی کثرت کے باوجود ان کا نفع کتنا کم ہے، یہ دیکھو، کیونکہ مشن پر نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، قدوہ نہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اعتبار کیفیت کا ہے، مقدار کا نہیں۔ اعتبار کس کا ہے؟ کیفیت کا، کوالٹی کا اعتبار ہے، کوانٹٹی کا اعتبار نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسی لیے نا، کم ہو لیکن توحید و سنت پر ہو، ایک ہو لیکن توحید پر ہو، ہزاروں ہوں اور توحید و سنت سے خالی ہوں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو معیار دیکھنا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھنا ہے، کوالٹی دیکھنا ہے۔
اصالت دیکھنی ہے، حقانیت دیکھنی ہے، اساس اور بنیاد دیکھنی ہے۔ بہرحال تو یہ بہرحال اس سوال کا جواب تھا، اور آگے پھر مزید جو ہے نا ایک بہت اہم سوال آ رہا ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا تذکرہ ہم اگلے والے حلقے میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جدید مناہج کے ان سوالات کو سمجھنے کی اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔